قوم، ایک باشعور قوم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ غلام کبھی بھی آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے، غلام غلام ہی رہتے ہیں۔ اور لیکن جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آزادی کیا ہے، تو تب پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ تو ہماری یہ جو تحریک شروع ہوئی 7 مہینے پہلے، سارے پاکستان میں ہم نے جلسے کیے، اور پھر لوگوں نے قربانیاں دی اس پہ۔ 25 پہ یہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، 25 پہ میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، یہی جو فیشسٹ، جو جرائم پیشہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط کیے، جب ہمیں ہٹا کے تو جو لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ پاکستان کو 30 سال سے مختلف قسم کے طور طریقوں سے یہ جرم کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جانا، لوگوں کو مروانا، ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے پرامن احتجاج کرنے والوں کو قتل کرنا، گولیاں مارنا پولیس کے ذریعے۔ پولیس مقابلے میں لوگ باکسر ہے، اس نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا، وہ جو پولیس والا تھا کہتا میرے ذریعے اس نے لوگوں کو مروایا۔ رانا ثناءاللہ کے اوپر 18 قتل، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے قتل کیے۔ سارا فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو۔ قبضہ گروپ ہر جرم میں یہ شریک ہے۔ انہوں نے مل کے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو کیا، گھروں میں گئے، کارکنوں کے گھروں میں گئے، ان کی عورتوں کے سامنے، یعنی آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے گئے، بچوں کو لے کے گئے، تھانوں میں رات کو لے کے گئے۔ کوئی ہر اس ملک کے جو حقوق، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وارنٹ کے بغیر گھسے لوگوں کے گھروں میں۔ اور انہوں نے پھر جو عورتیں، بچے، یعنی ہماری جو تحریک انصاف کے جلسے ہیں، کبھی پاکستان میں ایسے جلسے نہیں ہوئے۔ ہماری جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، ان کے پر فیملیز آتی ہیں، عورتیں، بچے آتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، انگلش میڈیم سے، اردو میڈیم سے، دینی مدرسے، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی، ظلم کیا، 2 لوگ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، جیلوں میں لوگوں کو ڈالا، ایف آئی آر کی بارش ہو گئی، 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی، ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر۔ جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی، 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے، ہم نے تو کوئی نہیں روکا، ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے۔ تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا، ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں۔ ہمارے تو 25 مئی کو انہوں نے کیا، اس کے بعد ایک خوف کی فضا بن گئی، ایک ڈرٹی ہیری آ گیا اسلام آباد میں، اس نے اور زیادہ ظلم شروع کیا، تشدد کیا، لوگوں پہ کیسز بنائے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں بھی نہیں ڈالا، پکڑ اٹھاتے تھے، ان کو مارتے تھے، اور پھر اگلے دن واپس گھر دے دیتے تھے، دھمکیاں دے کے۔ جو خوف کی فضا بنائی گئی، جنرل مشرف کے مارشل لاء میں جیل میں گیا، وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں۔ جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو سٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا، ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے، وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم۔ ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے، دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ مجھے انہوں نے اس طرح رکھا جیسے کہ میں کوئی بیرونی ملک کا غدار ہوں۔ جو میرے نوکروں کو انہوں نے ایجنسیز نے آ کے پیسے دے کے ان کو اپنی تنخواہ پہ رکھا، میرے اوپر کوئی ڈیوائس رکھنے کے لیے، آگے بھی ان کے پلان بنے ہوئے تھے نقصان پہنچانے کے لیے مجھے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے شہباز گل کو جس طرح ایک کوئی جملہ کہہ دیا پکڑ کے، ایک جملہ ٹی وی پہ کہا،
پہلے تو ٹی وی بند کر دیا ARY، اس کے اوپر اس کا وہ جو پروڈیوسر تھا اس کو اٹھا کے لے گئے رات کے 3 بجے، شہباز گل کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا. ایک یونیورسٹی پروفیسر، کوئی عام آدمی نہیں، یعنی چلے کوئی دہشت گرد ہوتا، چلے میں مان بھی لوں، کوئی بیرون ملک غدار ہوتا، کوئی مجرم ہوتا، ایک یونیورسٹی پروفیسر کو انہوں نے ننگا کر کے مارا صرف خوف پھیلانے کے لیے. یہ جو ڈرٹی ہیری آیا، اس نے سوچا کہ یہ جس طرح یہ پہلے کرتا ہے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف، ہمارے اوپر وہ شروع کر دیا. پھر اعظم سواتی سے کیا 75 سالہ سینیٹر. یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اس کو ٹویٹ کے اوپر مارا، پہلے گھر میں اس کے پوتا پوتیوں کے سامنے، پھر جا کے ننگا کر کے اس کو ایجنسی کے حوالے کیا جدھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد ڈرانے کے لیے کہ اس کا منہ بند ہو جائے، اس کے میاں بیوی کی ایک کیسٹ اس کی بیوی کو بھیجی. کبھی ملک ایسے نہیں گرا. اور صرف بتانے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ جو تمہارے سے بولے گا ہم تمہارے یہ مثال بنائیں گے. اور پیغام بھیجے گئے. اعظم سواتی کے اوپر جب تشدد ہو رہا تھا تو اسے کہا کہ یہ عمران خان سے ہم یہ کریں گے، کہ جس طرح عمران خان ڈر جائے گا اور چپ کر کے بیٹھ جائے گا. اور پھر میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، جو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے کہ دینی انتہا پسند نے جی عمران خان کو مار دیا. پہلے کس ایجنسی نے وہ ویڈیو بنائی، اس لیے جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی پتا چلے گا کہ کون سی ایجنسی نے یہ ویڈیو بنائی، کس کے کہنے پہ بنائی، کون سا وہ آفیسر تھا، اس کے کہنے پہ پہلے وہ بنائی گئی. اس کے بعد وہ ایک ان کا پالتو کوئی وقار سیٹھی یا کچھ ہے، اس نے وہ ان سے لنک ہے. اور مجھے پتا تھا کیونکہ جب میں وزیر اعظم تھا مجھے پتا تھا ایجنسیز کے ساتھ کون لنکڈ ہے. اس نے پھر جا کے اس کو اٹھایا. پھر یہ دونوں مریم دونوں نے اس کو پریس کانفرنس کی. پھر PTV پہ 4 دن پروگرام ہوا اس کے اوپر، صرف بتانے کے لیے کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اور تیاری یہ کر رہے تھے کہ اب اس کی آڑ میں ایک دینی انتہا پسند اسے مار دے گا. میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے. اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی، نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں. اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی. اور یہ کون کر رہا تھا، کیا اس کا مقصد تھا، اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی. اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی. اور ہم نے مارچ اس لیے کی، پالیٹکس کے لیے نہیں کی، یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا. مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ، کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان، ملتان کا جلسہ نہ کریں، آپ کی جان خطرے میں. کئی جگہ ہے. اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا. اس کے باوجود میں نکلا. اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی. مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کی ہے یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں. تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے. لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں. مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے. اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے،
جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، وہ ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا ہے تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں رکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا وہ ان کے دور میں 400 ڈرون اٹیک. کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو. ایک دنیا میں مثال نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں، اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں. اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں. اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے. ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہے اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے ہیں، دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے، اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے، وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ. لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر
लेके जा रहे हैं, और फिर जब आप मकरूज हो जाते हैं, क्योंकि डॉलर जब आप बाहर भेजते रहते हैं और आप पॉलिसी सही बनाते नहीं हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाते नहीं हैं, तो आखिर में जब डॉलर मकरूज हो जाते हैं, फिर आप घुटनों पे आ जाते हैं और फिर अपनी आजादी खो बैठते हैं। दूसरी चीज, और ये भी मैं आप सबको कहता रहा हूं, मैंने नाम भी अपनी पार्टी का इंसाफ रखा था, कि जो इंसाफ है इसका मतलब है, इसका इंसाफ का मतलब क्या है, मैं फिर ये आपको समझा दूं। कानून के सामने सब एक बराबर। इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं होता माशरे में, तो जो कमजोर होता है वो ताकतवर का गुलाम होता है। जो जंगल का कानून है, जंगल के कानून के अंदर इंसाफ नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। जो ताकतवर है वो कमजोर के ऊपर हर किस्म का जुल्म करता है, वो तो कमजोर को कोई बचाने के लिए नहीं आता। तो जब इंसानी माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, वो जंगल का कानून बन जाता है। इसका एक नाम दिया हुआ दुनिया ने, बनाना रिपब्लिक। वो बनाना रिपब्लिक बन जाता है जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। ये हमारा उससे भी बड़ा मसला है, पहले से भी बड़ा मसला, कि यहां इंसाफ ही नहीं है। हमें मिसालें अब बार बार हर रोज देता हूं कि आजम स्वाति को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के सेनेटर को, एक आदमी जो अपनी सारी कमाई बाहर करता है और पाकिस्तान कमाई लेके आता है, उसको इंसाफ नहीं मिल सकता, उससे जुल्म की इंतहा होती है। अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफी बरादरी से, कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही कि होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ। डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे, और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर, उसके खिलाफ भी। लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकते। तो ये बात मेरी नहीं है, ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा,
لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نے دیکھنا نہیں چلتے ہوئے تو ساری ڈیولپنگ ورلڈ غریب ملک دیکھ لیں. جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ سارے غریب ملک ہیں. ایک ایک غریب ملک آپ جا کے دیکھ لیں, سب یہی حال ہے. ادھر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شریف اور زرداری خاندان چوری کرتے ہیں, پیسہ باہر بیچتے ہیں. ان کا انصاف کا نظام نہیں ان کو پکڑ سکتا. ادھر بھی ڈرٹی ہیری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اتنے تکڑے ہیں, سب ڈرتے ہیں ان سے. وہ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں, قانون کے اوپر ہے وہ. اور دوسری طرف سارے امیر ملکوں میں چلے جائیں, دنیا کے سارے پیسے والے ملکوں پہ چلے جائیں جدھر خوشحالی ہے, جدھر ہمارے پاکستانی اتنی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ویزا لے کے باہر جانے کے لیے. ہمارے نوجوان ترستے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر چلے جائیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خوشحالی ہے. تو خوشحالی کی بنیاد کس پہ رکھی گئی ہے؟ انصاف کے اوپر. وہاں سب سے بڑی چیز انصاف ہے. میں جب برطانیہ میں گیا تو وہاں آپ کو کوئی قبضہ گروپ نہیں نظر آتا. کسی کی زمینوں پہ قبضے کسی کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی, کیونکہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں. وہاں آپ کو اگر کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون توڑے گا اور وہ بچ جائے گا, برطانیہ کا پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتنے والا بورس جانسن ایک قانون چھوٹا سا توڑتا ہے. یہاں خبر بھی نہیں بنی تھی پاکستان میں کہ وہ ایک آفس کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جب کورونا کے دور میں سوشل ڈسٹینسنگ تھی. اس چیز کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے کیونکہ اس نے قانون توڑا ہے جو لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہاں انصاف کا نظام ایسا ہے کہ ہر جو کمزور سے کمزور آدمی بھی ہے اس سے پتہ ہے کہ مجھے تحفظ ملے گا, کیونکہ جو ان کی عدالتیں ہیں, جو ان کا انصاف کا نظام ہے, وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا, انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی, میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں, اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں. میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں, یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے, اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے, مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں, کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں. بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا, 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی, اور وہ بھی یہی تھا, ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے, اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا, اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے, میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو بھی, کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے, کسی کے اوپر بھی, کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے, اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک, کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار, جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں, جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو دبئی میں ہیں, آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے, آپ یہ یقین دیں, یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں,
ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے, لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا, ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے, شوکت خانم کے لیے, نمل کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا, اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں, ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں, اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے, وہ کہتے ہیں جی 100 روپے لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے. تو جب پلاٹ ہی نہیں وہ خرید سکتے اس ملک میں اور ان کو خوف ہے تو اس کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا, تو سرمایہ کاری کون کرے گا؟ تو ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ جدھر یہ لے آئے ہیں پاکستان کو, جو ہمیں کھڑا کر دیا, دیوالیہ نکال دیا ہمارا ان 7 مہینے میں, اب جو آگے ہم نے ملک کو جب اٹھانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اپنے ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوگی. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو جو ہر باری چوری کر کے اور این آر او لے لیتے ہیں, یہ کسی مہذب معاشرے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا اسمبلی سے, اور سارے جن کے اوپر کیسز تھے نیب میں, وہ باقاعدہ شکے ہیں جس میں بڑے بڑے ڈاکو بچ رہے ہیں. اس میں زرداری کسی میں بچ رہا ہے, مریم کسی میں بچ گئی ہے, جو اور ان کے لوگ پھنسے ہوئے سب بچ رہے ہیں. 1100 ارب روپیہ جو اس قوم کو آنا تھا وہ سارا انہوں نے ہضم کر لیا ہے قانون بدل کے, اپنے آپ کو فائدہ, اپنے آپ کو این آر او دے کے. تو جب طاقتور چوری کر کے بھی نہیں پکڑا جائے, کمزور کو تحفظ نہ ملے, وہ قوم آزاد نہیں ہوتی, وہ اپنی آزادی کھو بیٹھتی ہے. جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا, اور یہ ہمارا نہیں ہے, یہ سارے غریب ملکوں کا یہی کہانی ہے. تو اس لیے یہ دوسری چیز ہے, یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے, اور یہ چلتی رہے گی, یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی, یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں. اب میں 2-3 اور آخر میں باتیں کرتا ہوں. ڈیٹ, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے, پنڈی پہنچنا ہے کس دن, وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں. لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے, تو میں آج اپنی جو طاقتور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جو اس ملک کو کسی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, پازیٹو بھی لے جا سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے جا سکتے ہیں, تو میں ان سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے, اور کیونکہ مجھے اس کا کوئی جواب آیا نہیں ابھی تک, کہ یہ لوگ جو 2 خاندان تھے, جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا جب 99 میں, تو 2 دفعہ یہ کرپشن میں 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے, اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا, اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا, اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا. اس کے بعد انہیں کو جنرل مشرف نے این آر او دے دیا, اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا. لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے. چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی, لیکن روک تو سکتے تھی نا, جانتے تو تھے ان کا ماضی. کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا؟
फाइलें तो सारी पड़ी हुई हैं एजेंसीज के पास इनकी चोरी की, सब कुछ। तो क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है कि सारी डिटेल्स हमारी एजेंसीज के पास पड़ी होती है कि इनकी चोरी इन्होंने कितनी की, तो वो तो सब पता था। तो वो क्या चीज हुई कि इनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? बैरूनी साजिश कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक अंदर उनकी मदद ना हो। तो मेरा सवाल यह है कि अब 7 महीने के बाद कोई एक भी मुझे चीज बताएं कि इन्होंने मुल्क के अंदर बेहतरी की हो। मुझे एक चीज बता दें। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की इनके दौर में पब्लिश हुई, उसी इकोनॉमिक हमारे दौर में नहीं हुई। वो हर साल जो बताती है कि पाकिस्तान की मायशत के क्या हालात है, वो इनके दौर में पब्लिश होती है और वो कहती है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ के जो आखिरी 2 साल थे, 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी माशत की इजाफा हुआ, उसमें 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद कोरोना के बावजूद ये हमारी माशत ऊपर आ रही थी। उसी इकोनॉमिक सर्वे में लिखा होता है कि 50 साल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसमें असल में नौकरियां होती हैं, नौकरियां मिलती हैं, जिसमें दौलत में इजाफा होता है, वो होती है जब इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है। तो 26 से 27% हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिल रहे थे टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के। मुझे टेक्सटाइल वालों ने कहा कि जनाब हमें बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं या मजदूरों की शॉर्टेज हो गई है। तारीख में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी, तारीख में सबसे ज्यादा बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर एतमाद करते हुए सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा भेजा। तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आमदनी, टैक्स कलेक्शन बढ़ी। और तारीख में 4 फसलें जो पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, क्योंकि हमने उनको सब्सिडाइज करके चीजें दी, उन्होंने अपनी 4.5% हमारी ग्रोथ रेट थी, यानी हमारी इजाफा हुआ ज़राअत में, जो 17 साल के बाद था। तो जब मुल्क आगे बढ़ा था और जब हर चीज पॉजिटिव हो गई, कोरोना के मुश्किल वक्त से हमने मुल्क को निकाल लिया, दुनिया ने माना कि ये पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है कोरोना में, दुनिया ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इकोनॉमिस्ट, उसने जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने दुनिया की सर्वे की, उन्होंने कहा 3 मुल्कों में से पाकिस्तान लगातार 2 साल टॉप पे आया है दुनिया में। तो दुनिया ने माना कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस दी मुश्किल वक्त में। क्राइसिस, जो सदी में एक दफा क्राइसिस आता है, जो कोरोना आया था, दुनिया कहती है कि हमने सबसे बेहतरीन उसको मुल्क को निकाला। तो वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि हमें उस वक्त गिरा के तो इन चोरों को ऊपर बैठा दिया। अच्छा चला, मैं मानूं कि अगर आपने, शायद किसी को गलत फहमी हो कि शहबाज शरीफ इश्तिहारों के अलावा भी तरक्की कर सकता है, शायद वो समझते हो कि वाकई वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जरा आप देख लें, शायद वो समझे कि इसहाक डार जो 2 दफा 99 में भी इकोनॉमी बैंकरप्ट करके गया, फिर 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट थी, उसके बाद जो शायद उन्होंने समझा हो कि ये कुछ सीख गया। तो लेकिन आज मुझे 7 महीने बाद बताएं, मुझे एक चीज बताएं पाकिस्तान की जो पॉजिटिव किया इन्होंने। आज अगर पाकिस्तान की अपनी बिजनेसेस हैं, उनका गैलप का सर्वे है कि 88% बिजनेसमैन कहता है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं, यानी उनका इत्मीनान चला गया इस हुकूमत पे। बैरून मुल्क जो कि रिस्क असेसमेंट होती है कि आप पाकिस्तान कर्जे वापस कर सकता है या नहीं, वो 85% आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर सकता। तो ना बाहर के लोगों को इस पे इत्मीनान रह गया, ना अंदर किसी को इत्मीनान है इन पे, अपनी बिजनेस को भी नहीं है। और तो गवर्नेंस का यह हाल है कि 53% दहशतगर्दी बढ़ गई है 7 महीनों में। तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीजों का सोचने का। ये तो अपने केसेस ही माफ करवा रहे थे, ये तो हमारी पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने की, ताकि किसी तरह ये
مجھے ڈسکوالیفائی کیا الیکشن جیت جائے. ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے آج مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے. 7 مہینے میں یہ رجیم چینج سے اس ملک کو فائدہ کیا ہوا ہے. مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کسانوں سے پوچھیں, جائے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے آج, انڈسٹری سے پوچھیں, آج نوجوانوں سے پوچھیں, آئی ٹی سیکٹر سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی, جو فیوچر ہے ملک کا. مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے. آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں. میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں. کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو. اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے, اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان کو کرپٹ کہا ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ہے ان کو 90 کی دہائی میں, جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے. تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو. لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے, آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے. عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں. جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے, لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتہ ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گی. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں, جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود, اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے. لیکن یہ میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے. یہ غلامی ہے یہ جو ہو رہا ہے. میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا ہے کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتہ ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہیں. آپ کے پاس آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں.
इंसान और भेड़ बकरियों में फर्क है। इंसानों के हुकूक होते हैं। भेड़ बकरियों को डंडे मार के जिधर मर्जी आज कह दें कि ये चोर हैं, तो कल कह दें कि ये पाक हो गए, तो वो उधर ही चलेंगे। इंसानों के हुकूक है। इंसान जब तक अपने हुकूक और आजादी, जब तक उसके लिए राय हक के लिए नहीं खड़ा होता, इंसानी माशरा जानवरी माशरा बन जाता है। जानवरों का माशरे में जंगल का कानून आ जाता है, जो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तान में है। हमारी कोशिशें हो रही हैं, देखें वो सेनेटर्स निकले हुए हैं, वकील निकले हुए हैं कि सारी दुनिया के सामने आजम स्वाति से हुआ, लेकिन वो बेबस है। उसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की, वो उन्होंने कमीशन बना दिया। वालदा कहती है मुझे इत्मीद ही नहीं है। तो जिन्होंने जो चाहते हैं इंसाफ, अगर उनको कमीशन पे इत्मीद नहीं है तो कैसे इंसाफ मिलेगा? और मेरे ऊपर जो एफआईआर हुई, जो एफआईआर पुलिस ने दी है, वो एफआईआर क्या, वो मजाक? भी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर हम समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह रहें और एकदम हम आजाद हो जाएंगे, हम नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये वक्त है, मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है पिंडी। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, आपके पास ताकत है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे पूछ लें, बिजनेसमैन से पूछ लें, प्रोफेशनल से पूछ लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें। अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है आप इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। कोई पूछे तो सही कि आपका रोड मैप क्या है? मुल्क जो तेजी से नीचे जा रहा है, जो बाहर की दुनिया सारा इत्मीद खो बैठी है, कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की, उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो हकूक उनको आजाद कर दें लोगों को। क्यों नहीं बरतानिया के अंदर थाना कचहरी होती? क्यों कचहरियों में जुल्म वहां नहीं होता? क्यों पटवारी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती वहां? क्योंकि वहां हकूक है इंसानों के, वो आजाद लोग हैं, वो इंसाफ है। उसके लिए मैं चाहता हूं सारी कौम मिलके हमारे साथ जद्दोजहद करे। और इंशाअल्लाह मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया अब सारा इत्मीद खो बैठी है। कौन सा रोड मैप है आपके पास? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। 7 महीने में जो रोड मैप नजर आया वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने का है। सो लिहाजा सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन। और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की, उसके बाद भी, जब तक हम इस कौम को एक सही माने में एक वो कौम ना बना दें जिसमें हर इंसान के हकूक हों, जिधर थाना कचहरी पटवारी की सियासत ना हो, क्योंकि वो